بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جب مدعی عدالت سے غلط بیانی کر کے فراڈ کے ذریعے کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو اس کے خلاف مدعا کو کیا ریمیڈی حاصل ہے۔ تو اس میں جو سی پی سی کا ریلیونٹ پرویژن ہے وہ دفعہ 12(2) ہے، جس کے تحت اس کو ریمیڈی حاصل ہے کہ وہ 12(2) کی اپلیکیشن عدالت سیم کورٹ میں جس عدالت نے وہ اس کے خلاف ڈگری دی ہوئی ہے وہ اسی عدالت میں دفعہ 12(2) کی سی پی سی کی درخواست دے گا، اور اب دفعہ 12(2) کو سی پی سی میں جو ہے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ where a person challenges the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order, and not by a separate suit۔ اس میں جی اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب کسی شخص کے خلاف کوئی بندہ فراڈ، غلط بیانی یا اثر و رسوخ کر کے یا کورٹ کی جوریسڈکشن بھی نہ ہو تو کورٹ ڈگری صادر کر دے، تو ان حالات میں اس کو ریمیڈی حاصل ہے کہ وہ بجائے نیا دعویٰ فائل کرنے کے وہ دفعہ 12(2) سی پی سی کے تحت اسی عدالت میں درخواست دے سکتا ہے جس نے وہ ڈگری صادر کی ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو امپورٹنٹ کیس لاز کا بھی حوالہ دیتا ہوں، اس طرح آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا۔ درخواست نمبر 1 ہے جی، یہ 2015 YLR 2630 لاہور۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے جی، درخواست منسوخی ڈگری دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی اس عدالت میں دائر ہوتی ہے جس نے قطعی ڈگری یا حکم صادر کیا ہو۔ عدالت سماعت کا حکم ڈگری عدالت اپیل نگرانی کے حکم ڈگری میں ضم ہو گیا تھا، مگر اب درخواست منسوخی ڈگری زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی عدالت سماعت میں گزاری گئی جو کہ ناقابل رفع تھی، خارج شد۔ سائل کو چاہیے تھا کہ اپنی درخواست عدالت اپیل میں دائر کرتا۔ یہ تھی جی 2015 YLR 2630 لاہور۔ ایک اور کیس لایا جی، دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی کسی ڈگری کو منسوخ کرانے کے لیے الگ اور آزاد دعوے کا متبادل ہے۔ درخواست زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی کو دعویٰ کے تمام منصوبات کی حامل ہے، اس لیے وہ شخص جس کے خلاف فراڈ کا الزام لگایا گیا ہو وہ ضروری فریق مقدمہ ہے اور اسے درخواست میں بطور مصول رکھا جانا چاہیے۔ یہ ایک اور کیسلا ہے، یہ کیسلا 2015 SCMR 615۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے جی، جو بھی بندہ فراڈ کے زمرے میں آتا ہے، جس نے بھی فراڈ کیا ہے، جب کہ وہ ضروری فریق مقدمہ بھی ہے، یعنی اس کو دعوے میں فریق مقدمہ
نہ بھی رکھا گیا ہو، لیکن اگر کوئی بندہ اس نے فراڈ کیا ہے تو اس کو آپ 12(2) کی اپلیکیشن میں بطور مسولہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی 2015 SCMR 615۔ سائل کا موقف تھا کہ اس نے جائیداد متداویہ خریدی تھی اور اس کے قبضے میں تھی۔ مدعی نے جس کی ڈگری حاصل کی تھی اور جو ڈگری زیر منسوخی تھی، اس دعویٰ میں سائل کو بطور مدعا شامل کیا تھا، مگر بعد میں اسے غیر ضروری فریق قرار دے کر مدعا کے پینل سے اس کا نام حذف کر دیا گیا اور ڈگری حاصل کر لی جو کہ اسے متاثر کرتی تھی۔ مدعی کا یہ عمل فراڈ اور غیر نمائندگی کے مترادف تھا۔ درخواست منظور، ڈگری منسوخ شد۔ یہ تھی جی 2015 CLC 931 پشاور۔ ایک اور کیس ہے جی، ایپیلانٹ کی ڈگری معزز عدالت عالیہ میں زیر سماعت تھی کہ فریقین میں راضی نامہ ہو گیا اور راضی نامہ کی ڈگری صادر کر دی گئی۔ اس دوران مسولہ نے رضامندی کی ڈگری کے خلاف درخواست منسوخی ڈگری زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی گزاری تھی۔ اس کا ابھی فیصلہ نہ ہوا تھا کہ عدالت عالیہ نے نگرانی کا فیصلہ محسن پر قرار دیا گیا کہ جب تک درخواست منسوخی ڈگری کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، نگرانی کا فیصلہ محسن پر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عدالت عالیہ کا فیصلہ منسوخ کر دیا گیا اور درخواست منسوخی ڈگری کا فیصلہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ یہ تھی جی 2014 SCMR 665۔ ایک اور کیس ہے جی، مدعی کا دعویٰ استقرار حق برخلاف مدعا ڈگری ہو گیا۔ مدعا نے کوئی اپیل، نگرانی یا نظر ثانی دائر نہ کی، البتہ درخواست زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی دائر کی۔ اس میں اس نے زیر اعتراض فیصلہ ڈگری کو چیلنج نہ کیا۔ مدعا کی درخواست خارج ہو گئی۔ فیصلہ ڈگری پہلے بھی فائنل ہو چکے تھے۔ مدعا کی عینی درخواست بھی خارج شد۔ 2014 CLC 1459 سندھ۔ ایک اور کیس ہے جی، مدعی کے حق میں یک طرفہ ڈگری صادر ہوئی جس کی اجرا اسی عدالت میں دائر کر دی گئی۔ بعد میں اسے اس عدالت میں منتقل کر دیا گیا جہاں جائیداد غیر منقولہ متداویہ واقع تھی۔ مدعا موجودہ عدالت میں حاضر ہوا اور عذرداری دائر کر دی کہ ڈگری منسوخ کی جائے، مگر وہ درخواست خارج ہو گئی۔ مدعا کو چاہیے تھا کہ درخواست منسوخی ڈگری زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی ڈگری کرنے والی عدالت میں دائر کرتا۔ یہ تھی جی PLJ 2014 کوئٹہ 75۔ فریقین کے مابین عدالت مجاز میں زیر سماعت تھا۔ فریقین کے مابین دعویٰ عدالت مجاز میں زیر سماعت تھا کہ فریقین کا بیرون عدالت راضی نامہ ہو گیا اور اسی راضی نامہ کی روشنی میں عدالت سماعت نے دعوے کا فیصلہ کر دیا اور دعویٰ ڈگری ہو گیا۔ بعد میں ایک فریق نے عدالت میں درخواست منسوخی ڈگری 12(2) ضابطہ دیوانی دائر کر دی کہ فریق ثانی نے بمطابق راضی نامہ عمل درآمد نہ کیا ہے۔ درخواست گزار دوران کارروائی عدالت کوئی فراڈ یا غلط بیانی ثابت نہ کر سکا۔ دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی کے لوازمات پورے نہ ہوتے تھے۔ درخواست خارج شد۔ PLD 2014 سندھ 374۔ یہ ایک اور کیس دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی جب کوئی شخص کسی فیصلے، ڈگری یا حکم عدالت کو فراڈ، غلط بیانی یا عدم اختیار سماعت کی بنا پر چیلنج کرے تو وہ آخری فیصلہ، ڈگری یا حکم صادر کرنے والی عدالت میں درخواست پیش کر کے اپنی چارہ جوئی اختیار کرے، نہ کہ علیحدہ دعویٰ کے ذریعے۔
اس میں یہ بتایا گیا ہے جی کہ سائل نے موصولہ کے خلاف درخواست منسوخ کی ڈگری 12/2 ضابطہ دیوانی گزاری، جو کہ اس بنا پر خارج ہو کہ ڈگری اصل میں سائل کے والد کے خلاف تھی، جو کہ رضا مندی کی بنا پر تھی اور اس نے اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہ کیا تھا۔ سائل درخواست مذکورہ گزارنے کا مجاز نہ تھا۔ درخواست حکم اخراج کے خلاف سائل ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جو کہ خارج ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کی، جو کہ خارج ہو گئی۔ درخواست منسوخ کی ڈگری زیر دفعہ 12/2 ضابطہ دیوانی کے حکم اخراج کے خلاف اپیل نہ بنتی تھی۔ نگرانی دائر ہوئی تھی، اپیل بھی خارج ہو گئی تھی، اسے نگرانی قرار دے دیا جائے تو اس کے بعد عدالت عالیہ میں نگرانی دائر نہیں ہو سکتی، کیونکہ حکم نگرانی کے خلاف نگرانی دائر نہیں ہو سکتی۔ عدالت عالیہ نے سائل کی نگرانی کو کورٹ پٹیشن میں بدل کر سماعت کیا، جو کہ سائل کو درخواست منسوخ کی ڈگری زیر دفعہ 12/2 گزارنے کی لوکو سٹینڈائی ہی حاصل نہ تھی، اس لیے اس کی ریٹ پٹیشن بھی خارج ہو گئی۔ یہ تھی جی 2014 MLD 109 لاہور۔ یہ مزید کیس لاز ہیں جی، ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مدعی نے مدعا کے خلاف دعویٰ استقرار حق کیا، مدعا نے جواب دعویٰ داخل کیا، بعد میں فریقین میں راضی نامہ ہو گیا اور فریقین کے بیانات کی روشنی میں دعویٰ ڈگری ہو گیا، جسے مدعا نے اپنی زندگی میں چیلنج نہ کیا۔ اس کے بیٹے نے بالغ ہو کر درخواست منسوخ کی ڈگری 12/2 ضابطہ دیوانی گزاری، جو کہ اس بنا پر خارج ہو گئی کہ سائل مذکورہ درخواست گزارنے کا مجاز نہ تھا، کیونکہ اصل شخص جس کے خلاف ڈگری ہوئی تھی وہ زندہ تھا اور اس نے ڈگری کو کسی عدالت میں چیلنج نہ کیا تھا۔ یہ تھی جی 2014 MLD 109 لاہور۔ درخواست منسوخ کی ڈگری 12/2 کے بیانات سے پتہ چلتا تھا کہ اس میں کوئی ایک بھی بغیر شہادت قلم بند کیے فیصل نہیں ہو سکتا تھا۔ معاملہ جو واقعاتی نوعیت کا ہو اور قانون کی نظروں میں ہو، وہ سرسری طور پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ درخواست میں فراڈ کے الزامات موجود ہیں، بغیر شہادت قلم بند کیے فیصلہ نہیں ہو سکتے۔ عدالت عالیہ نے عدالت سماعت کو ہدایت کی کہ وہ تنقیحات واضح کرے اور ہر دو فریقین کی شہادت ان کو مناسب موقع دے کر قلم بند کرے، تب معاملہ کے مطابق قانونی فیصلہ کرے۔ یہ تھی جی 2013 MLD 1309 پشاور۔ مدعی نے بلا طریق معاہدہ بیع پر دعویٰ استقرار حق دائر کیا، مدعا کا جواب طلب کیے بغیر اس کے تسلیمی بیان پر عدالت سماعت نے دعویٰ مدعی ڈگری کر دیا۔ درخواست زیر دفعہ 12/2 ضابطہ دیوانی عرصہ 3 سال کے اندر دائر کی جا سکتی ہے۔ عدالت میں جعلی آدمی پیش کیا گیا تھا۔ عدالت سماعت نے مدعا کی درخواست 12/2 ضابطہ دیوانی منظور کر لی تھی، جبکہ عدالت اپیل نے نگرانی خارج کر دی۔ عدالت عالیہ نے مدعا کی پٹیشن میں قرار دیا کہ عدالت موصوف دفعہ 18 قانون میعاد ایکٹ 1908 کو نظر انداز کر کے غلطی کھائی تھی۔ یہ تھی جی PLJ 2014 لاہور 97، PLD 2006 لاہور 181۔ جب درخواست زیر دفعہ 12/2 ضابطہ دیوانی برائے منسوخی ڈگری برائے سماعت منظور کر لی جاتی ہے تو یہ دعویٰ کی طرح تصور ہوگی اور اس دوران زیر اعتراض حکم اپنی موجودگی کھو بیٹھے گا۔ PLD 2014 پشاور 1۔ اراضی متداویہ اسکیم بے دخلی مزارعان
کے تحت الاٹ کی گئی تھی اور اب بھی اس کی اصل مالک صوبائی حکومت تھی۔ الاٹی کا مقام محض مظاہرہ کا تھا، اس نے صوبائی حکومت کو فریق مقدمہ نہ بنایا تھا۔ عدالت سماعت نے درخواست زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی کو خارج کرتے ہوئے فریقین کی شہادت نہ لکھی تھی۔ عدالت نگرانی نے عدالت ماتحت کا حکم بطور نگرانی عدالت غور کرنے بطور عدالت اپیل غور کیا اور مقدمہ ریمانڈ کر کے عدالت سماعت کو حکم دیا کہ فریقین کی شہادت قلم بند کر کے برائے فیصلہ عدالت نگرانی کو ارسال کرے۔ عدالت اپیل نگرانی کا یہی حکم خلاف قانون تھا۔ عدالت عالیہ نے ریٹ پٹیشن میں عدالت سماعت کو حکم دیا کہ وہ تنقیحات وضع کر کے فریقین کی شہادت قلم بند کرے اور از سر نو فیصلہ دے۔ یہ تھی جی 2014 CLC 207 لاہور۔ نیکسٹ کیس لایا جی، عدالت سماعت نے مدعا اہلکار کے خلاف رضامندی کی ڈگری صادر کی تھی اور اس کے خلاف مدعا اہلکار کی اپیل منظور ہو گئی، جبکہ دوسرے مدعا نے اپیل نہ کی، جبکہ رضامندی کی ڈگری کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا جو کہ عدالت سماعت نے خارج کر دیا، جبکہ عدالت اپیل نے اپیل منظور کر لی اور مقدمہ ریمانڈ کر دیا گیا۔ جنگلات کی راضی شاملات دہ میں منتقل ہو گئی تھی اور مدعا کے نام پر درج ہو چکی تھی۔ عدالت سماعت نے دستاویزی شہادت پر غور کیا تھا۔ دہائت کے مالکانہ راضی دعویٰ میں ضروری فریق مقدمہ تھے۔ ریونیو ریکارڈ میں درستی کا دعویٰ عدالت دیوانی کے اختیار میں سماعت کا نہ تھا۔ دہائت کے مالکان اراضی ضروری فریق مقدمہ تھے۔ عدالت اپیل کا فیصلہ ٹھوس وجوہات پر مبنی تھا۔ جھوٹی اور جعلی ڈگریوں کا معاملہ اور دھوکہ کا فیصلہ درخواست زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ درخواست زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی برائے منسوخی ڈگری یک طرفہ رضامندی کی قابل رفت تھی۔ یہ تھی جی 2014 MLD 242 ہائی کورٹ AJ&K۔ اس کے ساتھ ہی ہے جی 2011 SCMR 214۔ مدعی کا دعویٰ استقرار حق دستیابی مدعا کے ساتھ رضامندی کے تحت ڈگری ہو گیا۔ سائلہ کو علم ہونے پر اس نے درخواست منسوخی ڈگری زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی گزاری جو کہ منظور ہو گئی۔ سائلہ کو دعوے کا کوئی علم نہ تھا اور نہ ہی اس کی ذاتی کوئی اطلاع ہوئی اور نہ ہی اس نے کسی کو کوئی مختار دیا تھا۔ زیر اعتراض فیصلہ ڈگری جو کہ راضی نامہ کی بنیاد پر ہوا تھا، فراڈ اور غلط نمائندگی پر مبنی تھا، جسے ہر دو عدالتہائے متحد نے درست طور پر منسوخ کیا تھا۔ مدعی کی نگرانی خارج شد۔ یہ تھی جی 2014 YLR 58 پشاور۔ درخواست گزار نے رضامندی کی ڈگری کو منسوخ کرانے کے لیے 12(2) کی درخواست گزاری۔ اس کی درخواست میں فراڈ، غلط نمائندگی کا کوئی عنصر موجود نہ تھا۔ وہ اپنی رضامندی سے کرائی گئی ڈگری سے منحرف ہونا چاہتا تھا اور کارروائی مقدمہ از سر نو کھولنا چاہتا تھا۔ سائل کی درخواست جھوٹی تھی جو کہ خارج ہو گئی۔ یہ تھی جی 2014 YLR 66 سندھ۔ مدعی نے بذریعہ دعویٰ استقرار حق محکمہ امتناعی دعوی زیر دفعہ 42 قانون دادرسی خاص 1877 دائر کیا جو کہ ثالثی فیصلے کی روح سے ڈگری ہوا، جو کہ فریقین کی باہمی رضامندی سے ثالث مقرر ہوا تھا۔ مدعا نے درخواست زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی ڈگری ہونے کے 1 سال 7 ماہ بعد دائر کی۔ سائل کا موقع تھا کہ تنقیحات واضح کی جائیں اور شہادت لی جائے، مگر عدالت کی نظر میں فراڈ اور غلط
نمائندگی کا کوئی عنصر صفحہ مثل پر موجود نہ تھا، اس لیے تنقیحات واضح کرنا اور شہادت لینا ضروری نہ تھا۔ سائل کی سول پٹیشن عدالت عالیہ سے خارج ہو گئی۔ یہ تھی جی 2013 VLR 2611 بلوچستان۔ اس کے ساتھ ہی ہے جی یہ 2005 SCMR 1050۔ ویورز اس طرح اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اسسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کس طرح یہ 12 کی اپلیکیشن تیار کرنی ہے۔ فرسٹ آف آل تو آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہے جس عدالت سے یہ ڈگری صادر کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فریقین کے نام لکھنے ہیں جو بھی دعویٰ کے فریقین ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے دعوے کا عنوان لکھنا ہے، دعویٰ تمیل مختص معاہدہ بیع محکمہ امتناعی دوامی۔ نیچے آپ نے لکھ دینی ہے کہ درخواست زیر دفعہ 12(2), ٹھیک ہے جی، برائے منسوخی ڈگری، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب علی ساحل حسب ذالت پر اندازہ یہ کہ مقدمہ عنوان بالا عدالت حضور میں زیر سماعت تھا جو کہ مورخہ کو 20/3/2020 کو بحق صاحب مسئولہ ڈگری ہو گیا۔ یہ کہ نمبر 2 پہ یہ کہ دعویٰ عنوان والا مسئولہ نے مدعی نے کورٹ سے غلط بیانی کر کے اور جعلی فرضی اقرار نامہ پہ کر کے فراڈ کے ذریعے ڈگری حاصل کر لی ہے جو کہ سائل مسئولہ کے حقوق پر کالعدم غیر مؤثر قابل منسوخی ہے۔ یہ کہ سائل مسئولہ جائیداد مطابقہ کا مالک کا قابض ہے اور متصرف ہے، جبکہ مدعی مسئولہ کا جائیداد مدعویہ سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ مسئولہ مدعی نے سائل مدعا کی طرف سے بحق اپنے ایک جعلی فرضی اقرار نامہ تیار کر کے اس میں 2 عدد فرضی گواہان ڈال کر اقرار نامہ تیار کیا ہے، حالانکہ سائل ان گواہان کو جانتا بھی نہ ہے، اور اقرار نامہ پر سائل مسئولہ کے دستخط انگوٹھہ جات بھی فرضی جعلی ثبت کیے گئے ہیں۔ عدالت سے ڈگری حاصل کر لی ہے۔ اس بابت سائل کو کوئی عدالت کی طرف سے کوئی نوٹس بھی موصول نہ ہوا ہے۔ نیکسٹ یہ لکھنا ہے جی یہ کہ سائل مسئولہ کو اس ڈگری کا علم مورخہ 8/12/2023 کو اس وقت ہوا جب مسئولہ مدعی اجراء ڈگری کی بابت نوٹس موصول ہوا۔ سائل نے کونسل سے رابطہ کر کے فوٹو کاپی ڈگری اجراء حاصل کی کر کے فوری عدالت میں درخواست زیر دفعہ 12(2) دائر کر دی جو کہ بعد از علم سائل اندر میعاد دائر کی جا رہی ہے۔ اس طرح آپ نے یہ ساتھ بیان الفی اس کا لکھنا ہے، یہ کہ بیان الفی سائل لاف ہے، اور نیچے آپ نے پریئر میں یہ چیز لکھنی ہے کہ اندرین حالات استدعا ہے کہ ڈگری مورخہ 20/3/2023 جو کہ دھوکہ دہی فراڈ اور جعل سازی سے حاصل کی گئی ہے جو کہ مدعی کے حقوق پر کالعدم غیر مؤثر ہے، منسوخ فرمائی جائے اور سائل کو حق دفاع کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس طرح عرضے لکھنا ہے، سائل کا نام لکھنا ہے، بذریعہ کونسل لکھنی ہے، ساتھ دائیں طرف آپ نے تصدیق لازمی ڈالنی ہے۔ میں الفاً تصدیق کرتا ہوں کہ جملہ مراتب بالا میرے علم اور یقین سے صحیح و درست تسلیم ہے، بمقام لاہور مورخہ لکھنا ہے۔ اس طرح میں آپ کو آپ نے اسی طرح اپنی پراپوزیشن کے مطابق یہ اپلیکیشن 12(2) تیار کر لینی ہے، اور اس میں آپ نے ڈیٹ آف نالج، سورس آف نالج بھی لکھنا ہے کہ کس طرح آپ کو یہ علم ہوا، کس طرح آپ نے عدالت سے اس کی نقلات مصدقہ فوٹو کاپیاں لی، یہ ساری آپ نے ڈیٹیل اس میں اپلیکیشن میں ضروری چیزیں جو نوٹ کرنی ہیں۔ تو اس طرح میں نے آج آپ لوگوں کو اسسٹ کیا کہ کس طرح ایک اگر جعلی فرضی ڈگری جو کہ کورٹ کی طرف سے صادر کی گئی ہو تو مدعا کو کیا ریمیڈی حاصل ہے، وہ CPC کی دفعہ 12(2) کے تحت سیم کورٹ میں
درخواست دے سکتا ہے، اور اس میں اگر فراڈ، غلط بیانی اور اختیار سماعت کا مسئلہ ہو تو اس صورت میں وہ 12(2) کی درخواست دے کر اپنی وہ ڈگری سیٹسفائیڈ کروا سکتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو اس حوالے سے امپورٹنٹ کیس لاز کا بھی حوالہ دیا۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو مزید دوستوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔